ٹھیک ہے. ایمان کا مطلب تو ایمان ہی رکھیں، یا پھر یہ ہے کہ اس کو اگر آپ نے اردو میں ایکسپلین کرنا ہے کہ ان کو تسلیم کرنا ہے اس حالت میں کہ شک باقی نہ. ٹھیک ہے. اور اس میں صرف روحانی جو ہے روح کی بنیاد پر یا قلب کی بنیاد پر گواہی نہیں ہے، بلکہ عقل کی گواہی بھی موجود ہے. انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہم نے لٹرل میننگ ابھی دیکھا اور پھر اس کا اصطلاحی مفہوم دیکھا، اس حوالے سے جو مسکنسیپشنز ہے، ایک تو ہم نے سرسری طور پر ایڈریس کر ہی لیا آلریڈی، لیکن ہم مزید کھول کے اس کو بیان کریں گے. تو دو بڑی مسکنسیپشنز ایسی ہیں ایمان کے بارے میں جن کی وجہ سے جو ایمانیات سے متعلق تصورات ہے اس کی تفہیم ہمارے لیے بہت مشکل ہوگی. اس میں جو سب سے پہلے جو مسکنسیپشن ہے وہ ہے کہ غلط جو تصورات وہ ہیں، تصورات میں وہ یہ ہے کہ حقیقت کا ادراک وہ صرف حواس خمسہ سے ہو سکتا ہے. بس اکثر یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ اچھا آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ عقل سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں، ہم کیسے عقل سے سمجھیں؟ اللہ تعالیٰ تو اس کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نہ ہی ہم نے انبیاء رسول علیہ السلام کو دیکھا ہے، نہ ہم نے ملائکہ کو دیکھا ہے وغیرہ وغیرہ، نہ ہم نے جنت اور دوزخ کو دیکھا. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے اس طرح ماننے کی شک نہ رہے؟ اکثر یہ سوال اٹھتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال ضرور اٹھا ہوگا. تو حقیقت کا ادراک محض حواس خمسہ سے ہی ممکن ہے. یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے، اس کو ہم نے دور کرنا. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا ہے کہ دینی حقائق ہیں ان کا ادراک بغیر کسی دلیل کے محض روحانی تجربے یا مذہبی تجربے سے حاصل ہو سکتا ہے. انٹلیکچوئل اسیسمنٹ اس کی انٹلیکچوئل بیسس پہ ہم اسے ثابت نہیں کر سکتے. تو ان دونوں مسکنسیپشنز کو ابھی ہم انشاءاللہ دور کریں گے. سب سے پہلی جو مسکنسیپشن ہے کہ یار یہ جو ہے نا جو چیز ہم دیکھ سکیں، سن سکیں، چکھ سکیں، محسوس کر سکیں وہی ریئل ہے، وہی بات ہے جس کو ہم صحیح معنوں میں انٹلیکچولی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. ورنہ یہ ہے کہ ہمیں بس آنکھیں بند کر کے ماننا ہے. یہ بات غلط ہے. کائنات میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہیں تو عالم غیب کی، لیکن اس کے باوجود ہمیں پتا ہے کہ وہ موجود ہیں. نہ صرف یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ موجود ہیں بلکہ ہم ان کو استعمال بھی کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فورس آف گریوٹی آپ دیکھیں، کشش ثقل آپ کو تو اس کا امپیکٹ نظر آتا ہے نا اس دنیا کے اندر. آپ سیب کو پھینکتے ہیں تو سیب اوپر سے نیچے جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو نیوٹن نے جب دیکھا تھا سیب کو نیچے گرتے ہوئے تو اس نے اس کا امپیکٹ دیکھا تھا. اس کے بعد اس کی جو فورس ہے اس کے اوپر اس نے اسٹڈی کیا، اس کے فینومینا، اس کے بیہیویئر کو سمجھا، اس کی خصوصیات کو سمجھ کے بیان کر دیا. لیکن یہ تو اصل میں ہم ریئلی اس جو فورس ہے اس کو تو نہیں دیکھ پا رہے، نہ اسے سن سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں. اس کا ہاں جو امپیکٹ ہو رہا ہے عالم ظاہر میں اس سے ہم نے اس کا پتہ لگایا. اس طریقے سے معاملات دیگر اور تصورات کا بھی ہے. یہ جو برقی مقناطیسی لہریں الیکٹرومیگنیٹک ویوز ہیں، آپ کے موبائل پہ آنے والا جو سگنل ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، کیا سن سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں؟ نہیں. میری بھی فیلڈ یہ رہی ہے، ساری زندگی ہم نے ان سگنلز پہ کام کیا، لیکن یہ ہے کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، نہ چکھا، نہ محسوس کیا، نہ سنا. لیکن اس کے باوجود آج کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی آپ اسے کہیں کہ موبائل سے سگنل آ رہا ہے، وہ کہے گا موبائل نکال کے بتائے گا کچھ سگنل آ رہا ہے. کیونکہ جو موبائل پہ لگا ہوا میٹر ہے وہ اس کے امپیکٹ کو میئر کر کے آپ کو بتا رہا ہے، اس کے اثرات کو جو ہے ماپ کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہے. تو کسی بھی غیبی حقیقت کو جاننا ممکن ہے اگر اس کے جو اثرات ہیں وہ عالم ظاہر میں پڑ رہے ہیں. یہ ہے اصل بات جو سمجھانے والی. اس میں بے شمار اور چیزیں ہیں، میں اب کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہتے اس مسئلے کو. الیکٹریسٹی اٹ سیلف آپ دیکھ لیں، یہ بھی فلو آف الیکٹرونز ہوتی ہے. اگر آپ سائنس کا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں تو یہ جو آپ کو بلب نظر آ رہا ہوتا ہے جلتا ہوا، یہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بجلی نہیں ہوتی ہے. اس طرح بلیک ہولز ہیں کائنات میں، بڑے بڑے اجسام ہیں، ان کو دیکھ نہیں سکتے آپ کیونکہ اس کے اندر جو فوٹون پارٹیکلز ہیں جو دیکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہی وہ اس کے اندر جو اپنے اندر وہ ضم کر لیتا ہے ان کو، تو آپ دیکھ نہیں سکتے. لیکن اس کے جو گریویٹیشنل امپیکٹ ہے اس کے سراؤنڈنگ سے معلوم ہوتا ہے کہ بلیک ہولز ہیں، اور یہ بالکل ایک فیکٹ ہے. پھر معلوم ہوا کہ میٹر مادے کے علاوہ ایک جو ہے وہ اینٹی میٹر بھی اس کائنات میں موجود ہے، اس کا حجم میٹر سے زیادہ ہے. تو سب یہ اینیویز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عالم غیب کی سب چیزیں ٹھیک ہے، کشش ثقل بھی، موبائل سگنل بھی، بلیک ہول بھی، اینٹی میٹر بھی، جب ہم ان سب کو جانتے ہیں، ان کے وجود کی تصدیق کرتے ہیں، کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ اثرات کی بنیاد. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہی تو فرماتے ہیں کہ کوئی نگاہ جو ہے اسے نہیں وہ پا سکتی. ٹھیک ہے. بلکہ وہ جو ہے تمام نگاہوں پر محیط ہے. اس کو تو کوئی نگاہ نہیں دیکھ سکتی. لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال جیسا بھی کوئی نہیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے جو اثرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آیات کا نام دیتے ہیں وہ تو 400 کائنات میں پھیلی ہوئی. ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ غیب میں ہیں، ان کو ہم
بظاہر جو براہ راست نہیں دیکھ سکتے، نہ اس کو، نہ ان کی صفات کا جو صفات کو گریسپ کر سکتے ہیں، نہ ہمارا دماغ جو ہے اس کو سمجھ سکتا ہے، لیکن وجود کی بات ہم کر رہے ہیں، خالی وجود کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ تو بالکل ایک مسلمہ حقیقت ہے، کیونکہ اس کے اثرات اتنے زیادہ ہیں جو عالم ظاہر میں جن کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ مسکنسیپشن ہم نے دور کی کہ خدا را اس بات کو ذہن سے نکالیے کہ جو بات ہم حواس سے جانیں گے بس وہی سچ ہے، باقی جو ہے اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے اسے ہم نہیں جان سکتے۔ ٹھیک ہے بات حواس سے، لیکن حواس سے صرف براہ راست اس شے کو یا اس ہستی کو جاننا یا دیکھنا یا اس کو گریسپ کرنا اگر ممکن نہیں ہے تو اس کے اثرات سے بھی اسے جو ہے گریسپ کیا جا سکتا ہے، اگر ہم اس کے اثرات کا مشاہدہ ان حواس سے کر سکیں۔ تو یہ ہے جو مسکنسیپشن ہمیں دور کرنی ہوگی تاکہ ہم بلڈ کر سکیں اپنے ایمان کے تصور کو اس کے اوپر۔ اب جو ہے دوسرا مسئلہ ہے کہ دینی حقائق کا جو ادراک ہے بغیر کسی دلیل کے محض مذہبی تجربے سے ہی ممکن، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ایک مسئلہ دوسرا ہے جو کہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، جس کو کریکٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ موبائل وغیرہ میں جی، ابھی ہمارا انشاءاللہ 5 منٹ میں جو ہے وہ ایک 10 منٹ کا ہم بریک لیں گے، وہ بھی ٹائم ابھی آنے والا ہے، اس میں انشاءاللہ آپ کو ایک ویڈیو دیکھنے کے لیے دی جائے گی، وہ اس کے بارے میں ہمارے کورس کوآرڈینیٹر آپ سے آپ کو بتا دیں گے۔ وہ اسی جو کانسرٹس ہم نے ابھی دیکھے ہیں اسی سے متعلق ہے، ان کی تفہیم کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی ہے اینیمیشن، وہ انشاءاللہ آپ کو ابھی دیکھنی ہوگی انشاءاللہ ودن 5 منٹس، 10 منٹ کے لیے ہم ایک بریک لیں گے۔ اچھا، یہ دوسری مسکنسیپشن یہ ہے کہ دینی حقائق کا ادراک بغیر کسی دلیل کے محض مذہبی تجربے کی بنیاد پر، صرف جو ہے وہ اسپرچل ایکسپیرینس ہے اس کی بنیاد پر آپ جان سکتے ہیں، اس کے علاوہ انٹلیکچوئل اسیسمنٹ آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک ایسا تصور ہے جس کے تحت آپ کو پتا ہے کہ ہر قسم کا جو مذہب ہے اس کو حق سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ مذہبی تجربہ تو ہر کسی کو ہوتا ہے، عیسائی کو بھی ہوتا ہے، یہودی کو بھی ہوتا ہے، ہندو کو بھی ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بات اسلام کے اندر کیسے آ گئی کہ بھائی پھر تو ہمیں سب کو تسلیم کرنا پڑے گا نا، سبھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں چیلنج کرتے ہیں ہمیں اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرے جو غیر مسلموں کو چیلنج کرو، ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو اپنی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یعنی یہ مسکنسیپشن کیسے ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی کہ ہم جو مذہبی عقائد ہیں ان کو انٹلیکچولی تو نہیں سمجھ سکتے، بس یہ ہے کہ ایکسپیرینس کیا جا سکتا ہے، مطلب فیل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ایکسپیرینس ہے، جو مذہبی تجربہ جسے آپ کہتے ہیں یا اسپرچل ایکسپیرینس ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے ہر مذہب کے ماننے والوں کو یہ ایکسپیرینسز ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ایک لمبی بحث ہے کہ جو ایکسپیرینسز ہیں اس کے اندر سیٹانک ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں، اور جو آپ کو پتہ دوسرے جو مطلب اچھے ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ جو سیٹانک ایکسپیرینسز ہیں ان کو سیپریٹ کیسے کیا جائے گا، علامہ اقبال کا موضوع ہے ریکنسٹرکشن آف دس تھاٹ ان اسلام کا، اس پہ ابھی بات ہم نہیں تفصیل میں جا سکتے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہاں سے بات ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیں خود کہتے ہیں کہ چیلنج کرو انہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور یہ یہودی عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بھی جنت میں نہیں جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی اپنی سوچیں ہیں، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، انہیں کہو کہ دلیل لے کر اگر تم سچے ہو۔ یعنی وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، اگر مسلمان بھی یہ کلیم کرتا ہے کہ بس ہم ہی جنت میں جائیں گے، تو صرف اس کلیم کی بنیاد پر تو نہ کسی کو صحیح کہا جا سکتا ہے نہ کسی کو غلط کہا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس تو دلیل ہے، ان سے دلیل مانگو کہ تمہارے پاس اگر دلیل ہے تو اس کے بارے میں پیش کرو۔ سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں کہ امن اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا لوگوں نے خدا کے اللہ کو سوا چھوڑ کے جو ہے دوسرے الہ بنا لیے ہیں، قل ہاتوا برہانکم، انہیں کہیں کہ اس کی دلیل تو پیش کرو، ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق، تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہے وہ کتاب ہے جو میرے ساتھ ہے، اور جو مجھ سے پہلے پیغمبر ہوئے ہیں ان کی بھی کتابیں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، جو دلائل موجود تھے ان کی بنیاد پر، تو یہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے، بل اکثرهم لا یعلمون الحق، بلکہ اکثر جو ہیں حق کو جو ہے نہیں جانتے، فہم موردون، اور اس سے اعراض کرتے ہیں۔
تو معلوم ہوا کہ یہ بات بھی ایک غلط تصور ہے ہمارے ایمان کے حوالے سے. سورہ مومنون میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو بھی اللہ کے سوا کسی اور کو الہ بناتا ہے، لا برہان لہ بہ، تو اس کے پاس اس کی کبھی کوئی دلیل نہیں ہوگی، اس کے پاس کوئی برہان نہیں ہوگا، فإنما حسابه عند ربہ، تو اس کا ایسے لوگوں کا جو حساب ہے وہ اس کے رب کے پاس ہی ہے. انہ لا یفلح الکافرون، بے شک ایسے کافر کامیاب نہیں ہوں. تو یہ تصور نمبر 3 ہے جو ہم نے کنکلوڈ کیا. کنکلوژن یہی ہے کہ 2 بڑی مسکنسیپشن ہے ہمارے ایمان کے تصور میں، پرورژنس ہیں جن کو دور نہ کیا تو پھر ہم ایمان کا جو کمپریہنسو کانسیپٹ ہے اسے گریسپ نہیں کر پائیں گے. نمبر 1 یہ ہے کہ جو اندیکھے حقائق ہے ان کو تو بس آواز سے جانا جا سکتا ہے، اور کیونکہ یہ جو 6 حقائق ہیں جن کو ماننا ضروری ہے اسلام کے اندر داخل ہونے کے حوالے سے، تو وہ سارے کیونکہ اندیکھے حقائق ہیں، اس لیے ہمیں ان کو آنکھیں بند کر کے ماننا ہوگا، ہمارے پاس اور کچھ چارہ نہیں. تو یہ غلط بات ہے. اگر غیب میں بھی حقائق ہیں ان کے اثرات اگر عالم ظاہر میں پڑتے ہیں ہم انہیں جان سکتے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے تفصیل سے. دوسری کہ جی مذہب کے جو تصورات ہیں وہ صرف روحانی تجربے کی بنیاد پر، اسپرچل ایکسپیرینس کی بنیاد پر تو ان کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا انٹلیکچولی کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. یہ بات بھی غلط ہے. اسلام کو ثابت کیا جا سکتا ہے، ہاں باقی سب مذاہب کے لیے بات ٹھیک ہے کہ وہ ثابت نہیں کر سکتے. اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ تم دلیل لے کر آؤ تم سچے ہو، تو وہ انشاءاللہ اس کو ہم اسٹیبلش کریں گے.